لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا ہی رہے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور یہ زمزم کا پانی ہے میرے ساتھیوں، جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ نیت آپ کی پوری فرما دے گا. اللہ جانا نصیب کرے آپ سب کو. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے آپ بار بار جائیں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، اور جھوم جھوم کر جیسے یہاں پر رہے ہیں، یہاں اتنا لطف آ رہا ہے، وہاں کعبہ دیکھتے جائیے اور گنگناتے جائیے. کعبے کی رونق، پڑھیے میرے ساتھ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر. بس مجھے آج اپنی مختصر تقریر میں یہ پیغام دینا ہے کہ جن پہ حج فرض ہے وہ اول فرصت میں اگلے سال حج کی درخواست لگوا دیں. پلاٹ خریدنا، گھر بنانا، یہ سب چلتا رہے گا. جنہوں نے کر لیا سبحان اللہ. بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ حضرت ہم نے ماشاءاللہ خود بھی حج کر لیا اور اپنے پیرنٹس کو، ماں باپ کو بھی حج کرا دیا. سلام کرنے کے قابل ہیں وہ لوگ. ورنہ ایسی بعض میں نے ایسے بھی دیکھے، بڑی دولت ہے ان کے پاس، نہ خود حاجی بن سکے نہ ماں باپ کو حج کرائے. ارے زندگی کا کیا پتہ ہے کب ڈور ٹوٹ جائے. حضرت کتنی لمبی امیدیں باندھ لو، کچھ پتہ تھوڑی ہے. سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر، صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر. کیا پتا نیکسٹ ایئر ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ یہاں رہیں کتنے نہ رہیں. بولو اونچا بولو. ایک بزرگ نے پوچھا تھا نا اپنے مریدوں سے، اللہ والے تھے اپنے جیسے آپ لوگ بیٹھے، ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مریدو یہ بتاؤ موت میں اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی موت کو زندگی سے کتنی دور سمجھنا چاہیے. ایک مرید کھڑے ہوئے، جواب ان کا ہمارے آپ کے اعتبار سے بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب یہ نہیں پتا ظہر ملے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی. کتنا اچھا جواب تھا حضرت. مگر اللہ والوں نے فرمایا بیٹا بہت لمبی امید ہے، کئی گھنٹے کی پلاننگ لے کے بیٹھے ہو. فجر پڑھ لی ظہر تک کا. دوسرے مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظہر پڑھ لی، اب یہ نہیں پتا عصر کی ملے گی یا نہیں ملے گی. اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا بولو. فرمایا یہ بھی بہت لمبا جواب ہے. ایک نے جواب دیا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا. کہا سب غلط. ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، ان سب سے اچھا دیا. انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا سلام پھیر پائیں گے یا اس سے پہلے اپنی موت آ جائے گی. بزرگ نے فرمایا تمہارا جواب ان سب سے تو اچھا ہے، مگر وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں. جو ریئلٹی ہے، جو موت اور زندگی میں فاصلہ ہے، وہ جواب نہیں ہے تمہارا. تو کب پھر؟ تو حضرت نے کہا سنو میاں،
اتنی لمبی نہیں ہے زندگی کہ فجر پڑھ لی تو ظہر تک کی گارنٹی لے کے بیٹھ جاؤ، ظہر پڑھ لی تو عصر تک کی، عصر پڑھ لی تو مغرب تک کی۔ اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ نیت باندھ لی تو سلام پھیرنے تک کی گارنٹی لے کے بیٹھ جاؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک طرف کو سلام پھیر لیا، اب یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ وہ جوان کس بات پہ اتراتا ہے؟ بڑے بڑے کڑیل جوان آئے، قبروں میں جا کے دیکھ، پانی بھرے پڑے ہیں، کفن گلے پڑے ہیں، جسم اٹے پڑے ہیں، نہ سر کا پتہ نہ دھڑ کا پتہ کیا ہے انسان۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کے زمینداری نہیں چلتی۔ مالک سے دعائیں کیا کرو، جیسے حضرت قاری سخاوت صاحب کہہ رہے تھے، یا اللہ تو دولت دے تو دل عثمان غنی جیسے عطا فرما دے۔ میں سلام کروں گا مجاہد بھائی کو، ان کے بھائیوں کو، کہ مالک نے انہیں دولت سے نوازا ہے تو دل عثمان غنی کا غلام بنایا ہے، ورنہ کتنے اربوں پتی مل جائیں گے بےہودہ کاموں میں، ڈانس میں، ناچ گانوں میں، فضول خرچیوں میں دولت کی ریل پیل لگا دیں گے، پانی کو پیسوں کی جناب والا پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیں گے، لیکن راہ خدا میں خیرات کرنے کی توفیق ہر غیرے کو نہیں ملتی۔ میرے گاؤں کے پاس ایک مدرسہ بنا، کمزور لوگ، وہ زیادہ تر مزدور پیشہ لوگوں نے زیادہ چندہ دیا، دو چار امیر لوگ بھی تھے، دل کھول کے انہوں نے خرچ کیا، اور زیادہ تر لوگ اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے، بہانے لیا کرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا متولی صاحب سے، متولی صاحب دل تھوڑا نہ کیا کرو، بلکہ ان کے لیے دعائیں کیا کرو جن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان محفوظ رکھے، چونکہ ان کے دروازوں کا بند ہونا نشانی اس بات کی ہے کہ کہیں ان کی طرف سے اللہ نے توفیق کا دروازہ تو بند نہیں کر دیا۔ خدا کی راہ میں ہر کسی کا پیسہ تھوڑی لگتا قاری صاحب، ہر کسی کا پیسہ نہیں لگتا۔ عثمان غنی کتنا موقع ایسا آیا، حضور نے فرمایا عثمان مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی کا کنواں نہیں ہے۔ عثمان نے کہا حضور پورا کنواں عثمان خریدے گا، بیر عثمان کے نام سے آج بھی اس کی زیارت مدینے میں کرائی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے عثمان تم نے کنواں خرید لیا؟ کہا حضور خرید لیا۔ اس کے بعد عرض کیا عثمان غنی نے یا رسول اللہ یہ کنواں بھی آپ کا ہے، کنویں کو خریدنے والا عثمان بھی آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ اب یہ کنواں میرا نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اسی سال اب جو موقع آئے گا درخواست لگنے کا، اپنی بھی درخواست لگوا دینا اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اور اپنے ماں باپ کی بھی لگوا دینا۔ ماں باپ بھی تو بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے، تو اگر ہم اپنے ماں باپ کو حج ہی کرا دیں تو کیا پریشانی ہے؟ بہت سارے بیٹوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے سب بھائیوں نے مل کے، اچھا کسی کے باپ دنیا سے چلے گئے، حج فرض تھا انہوں نے حج نہیں کیا، آپ کیا کریں؟ تو ان کی طرف سے حج بدل کرا دیں۔ کسی کو پکڑیں وہ حج بدل ان کی طرف سے کرے، اسے بھی ثواب ملے گا اور ان کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا، جو فرض تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں یہ کام آپ ضرور کرائیں، اس کی طرف ضرور توجہ دیں، یہ فرض ہوتا ہے، اس میں لاپرواہی نہ برتیں۔ اور آخر میں چونکہ وقت بھی کم ہے دو تین باتیں اور کہوں۔ دیکھو تڑپ، لگن، جذبہ اس کو کہتے ہیں۔ ابھی سن 2000 آخری واقعہ سن 2022 یہ 23 چل رہی ہے نا، سن 2023 چل رہی ہے نا یہ، ہاں سن 2022 کے آخری مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ کون سا مہینہ ہوتا آخری؟ دسمبر کے وہ بھی آخری دنوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ سنو میرے ساتھیو، بھائی یہ سنو پھر میں ختم کرتا ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ ہوا عراق میں، ایک نوجوان نے، اس کی عمر 40 کے آس پاس، اس نے اپنی ماں کو عمرہ کرایا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کرایا؟ اب تم کہو گے حضرت اس میں کون سی نئی بات ہو گئی؟ سنو یار کہانی سنو۔ اس نے عمرہ کیوں کرایا اس کا ریزن سنو۔ جب وہ پڑھتا تھا اسکول میں تو ایک دن اس کی ماں نے اس کی کاپیاں چیک کی، پڑھنے میں بڑا ذہین تھا، رائٹنگ سے اور سوالات کے جوابات سے اسے اندازہ ہو گیا ماں کو کہ میرا بیٹا نام کرے گا، اس کو گول ملنا چاہیے، ایک مقصد زندگی کا کچھ ٹارگیٹ ملنا چاہیے۔
ماں نے کاپی لی اور کاپی میں بیٹے کا نام لکھا. اس کے بعد ماں نے لکھا مستقبل یعنی فیوچر پلاننگ. تو اس میں لکھا ہوا تھا طیار یعنی انی ارید ان تکون طیارا. اے بیٹے میرا ویژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پائلٹ بنا دے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تو پائلٹ بن جائے. اور سن بیٹے میں عمرہ کرنے یا حج کرنے تب جاؤں گی جب تو پائلٹ بن جائے گا. اور اس جہاز سے جاؤں گی جس جہاز کو تو ڈرائیو کر رہا ہوگا, جس جہاز کا پائلٹ تو ہوگا. ماں نے ایک مقصد دیا, ماں نے ایک جذبہ دیا. اس سے پتا چلا کہ ہماری بہن بیٹیوں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے, ان کے پاس علم ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی نسلوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. بیٹے نے آج بھی وہ پرچہ اس نے اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کیا, وہی دسمبر سن 2022 کے آخر میں, تبھی وائرل ہوئی خبر پوری دنیا میں. تو اس نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی, وہ محنت کرتا رہا. 1988 کی یہ بات ہے, پورے 34 یا 33 سال کے بعد وہ دن بھی آیا جب ماں نے اپلائی کیا, اسے ویزا ملا. اور بیٹا جب پائلٹ بنا ادھر وہ مین دروازے پہ کھڑا تھا اور ماں ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہوتی ہے, فارملٹی پوری ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی ماں ہوائی جہاز کے قریب آتی ہے, ماں کے قدم قریب آتے جا رہے ہیں اور دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکتے جا رہے ہیں. ادھر بیٹا کھڑا ہے ایسے کیپ لگا کے اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا ہے. سارا اسٹاف دیکھ رہا ہے کہ کون بڑا ادھیکاری آ رہا ہے جو ایک پائلٹ سیلیوٹ کر رہا ہے. تو پائلٹ نے کہا تھا میرے ساتھیوں میرے لیے تو سب سے بڑی ہستی وہی ہے جو سامنے آ رہی ہے, میرے لیے تو سب سے عظیم ہستی وہی ہے جو میری ماں ہے. جیسے ہی ماں قریب آئی پہلے تو ماں کو اس نے یوں سیلیوٹ کیا, سلام کیا, اس کے بعد اپنی کیپ اتار کے ماں کے قدموں میں رکھ دی اور روتے ہوئے کہا ہے میری ماں آج تیرا بیٹا اس منصب تک پہنچا ہے, اس پوسٹ تک پہنچا ہے, اس میں میری محنت کا اتنا کمال نہیں ہے جتنا تیری دعاؤں کا کمال ہے میری ماں. اے میری ماں میں یہاں تک پہنچا ہوں. ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, اپنے بیٹے کو دعا دینے لگی, سر پہ دست شفقت رکھا. وہ کتنی خوش نصیب ماں ہے جس کا بیٹا اتنا پیارا, اور وہ کتنی خوش نصیب نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ لیاقت علی صاحب اللہ نیپالی, حضرت علامہ لیاقت علی صاحب اللہ نیپالی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ خطیب خصوصی, اور اس کے بعد انشاءاللہ خطیب خصوصی اور ہمارے حضرت سید صاحب اور حضرت مولانا لیاقت نیپالی صاحب ماشاءاللہ بڑی قد و کاوش کے بعد یہاں پہنچے ہیں, اور یہاں پہنچنے کا سفر بھی ان کا تاریخی سفر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, سلامت رکھے. سنو میری طرف دیکھو میرے بھائیو, تم بھی اپنی ماں کا خواب پورا کرو, اپنے باپ کا خواب پورا کرو. ایک مشورہ جو میں نے تقریروں میں دیا ہے آج بھی دیتا ہوں, گھر سے جب نکلا کرو, ادھر دیکھو ہماری طرف, گھر سے جب نکلا کرو تم ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لیا کرو, باپ کا ہاتھ چوم لیا کرو, اور پھر گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلا کرو ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اپنی ماں اپنے ماں باپ کو بھی حج کراؤ, خود بھی حج کرو. یہی چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں چونکہ فہرست بھی کافی طویل ہے. ایک بات میں پھر مجھ سے ضرور کہوں گا, میں سوچ کے لایا تھا گھر سے جب آ رہا تھا تو اس وقت چونکہ مجھے اندازہ ہوا چند ملاقاتوں میں, اور یہاں پر ہی نہیں بلکہ تکھوٹی وغیرہ میں کہیں پر بھی آیا, ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جلسوں میں جاتے بھی ہیں اور صرف برائے نام نہیں جاتے بلکہ وقت بھی دیتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں تاکہ علاقے میں حضور کا دین پھیلے خوب ماشاءاللہ, مسجدوں کے حوالے سے, مدرسوں کے حوالے سے. تو جیسے کہ یوسف بھائی نے بھی کہا, میں بھی انہی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اہل سیاست بھی ہوں تو پھر ایسے ہوں کہ ان کی روش سے, ان کی گفتار سے, ان کی کوشش سے نظر آئے کہ الحمدللہ صحیح معنی میں وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو قوم کا بھلا چاہتے ہیں. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. سیاست کو بری چیز تھوڑی ہے قاری صاحب, بھئی سیاست کو تو گندے لوگوں نے گندا کر دیا, ورنہ سیاست اگر سیکھنی ہو تو پھر مدینے کے عمر سے سیکھو. اگر جنتا میں کوئی بھوکا ہوتا تو عمر سوتے نہیں تھے تڑپ کی وجہ سے,
سیاست بری چیز نہیں ہے، وہ تو غلط ہاتھوں میں چلی گئی سید صاحب، اس لیے برا سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ حضرت عمر فاروق اعظم کے واقعات پڑھو کہ ایک بوڑھی کے گھر میں رات میں دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو اندر پہنچ گئے کہ کیا بات ہے، کہا وہ میرے بچے بھوکے سو گئے تو میں نے ان کو چھپانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے بس ایسے ہی دیگچی رکھ دی ہے، اس میں پتھر رکھ دیے۔ اب آپ کو بڑا افسوس ہوا، خود گئے بیت المال سے، مختصر یہ ہے کہ اپنے پشت پر وہ مطلب راشن کا پورا پیکٹ لے کر کے آئے اور پھر خود آٹا گوندنے لگے۔ تو وہ عورت بڑی تعجب میں پڑی کہ کتنا اچھا انسان ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، ترکاری کھانا وانا تب تیار ہو گیا تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں۔ تو وہ ضعیفہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے تم کتنے اچھے ہو کہ تم نے جو ہے اپنا آرام تک تیاگ دیا میرے بچوں کی خاطر۔ اور اس میں یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ وہ آگ بجھ جاتی تھی تو حضرت عمر پھونک مارتے تھے تو وہ دھواں آپ کی داڑھی کے اندر آر پار ہو جاتا تھا۔ اور جب کھانا کھلانے لگے حضرت عمر تو روتے ہوئے ان بچوں کو ہنسا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عمر جتنا رلایا ہے اتنا ان بچوں کو ہنسانا بھی تو پڑے گا۔ جب کھانا کھا کر وہ بچے فارغ ہو گئے، آپ نے کہا اے خاتون اے ضعیفہ تم بھی کھانا کھا لو۔ وہ ضعیفہ کھانا کھا رہی تھی یا کھانا کھا چکی تھی، اس کے بعد کہتی ہے مالک ہمارا خلیفہ تو اپنے کرم سے تو اس کو بنا دے جس نے ہماری اتنی خدمت کی ہے۔ یہ جملہ کہا تھا حضرت عمر نے کہا خاتون تم جو عمر کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ خلیفہ ہے اسے کچھ ہمارا خیال نہیں، اس کو جو کہنا ہے آج ہی کہہ لو، قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا اس کا۔ ارے عورت نے کہا میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، تمہیں اس کی ہمدردی اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے گردن جھکا کے کہا اے ماں اے ضعیفہ جس عمر کے بارے میں تم نے یہ ساری منفی باتیں کہی ہیں وہ کوئی اور نہیں تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ عمر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سیاست تو اس کا نام ہے، خدمت خلق کا نام، سماج سیوا کا نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، حضرت سید مجاہد بھائی تو ہیں ہی ماشاءاللہ، اور بھی میں اس طرح کے لوگ بھارت میں اپنے جانتا ہوں، اپنے علاقے میں ان سے ملا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ ایسے لوگ ہونا اچھا، ہماری پبلک کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے، اس طرف دھیان دینا چاہیے، بھلے آدمی اچھا آدمی ہوگا تبھی تو تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے گا۔ ایک بات میں مجاہد بھائی سے آخری کہوں پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ قاری صاحب یہ تو ہم لوگوں نے ہم نے سب نے سنبل میں بھی کہا ہی ہے، آخری بات وہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے سیکیور جس میں صرف بچیاں ہوں، اونلی فور گرلز، بس کم سے کم انٹر کالج یا ڈگری کالج یہ آپ بنوائیے، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ اثر بھی دیا ہے، طاقت بھی ہے، محنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ بھی دیا ہے، یہ آپ بنوائیے۔ چونکہ آج ہماری بہت ساری بچیاں غیروں کے اسکول میں پڑھتی ہیں، پھر بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہیں، نالج ہوتی نہیں، سمجھ ہوتی نہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کتنا بھیانک آتا ہے آپ نے ویڈیوز میں دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ادارے بنانے، ہم نے بھی اپنے سنبل میں کافی کوشش کی ہے اور الحمدللہ کچھ حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے بھی ہیں۔ میں نے تو ایک جلسے میں نام نہیں لے رہا نیتاؤں کا، یہ بچوں نے لگا دیے موبائل، حالانکہ قاری سخاوت صاحب منع کر رہے تھے، چلو نام بھی نہیں لے رہے، کئی تھے وہ بڑے بڑے، تو ایک عرس تھا تو میں نے اس میں سب سے کہا کہ یار آپ کروڑوں روپیہ اٹھاتے ہو لیکن کم سے کم ایک ٹی ایم یو کی طرح ضلع مراد آباد میں ایک تو کالج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے مجاہد بھائی سے کہ مجھے امید ہے، کہا اسی سے جاتا ہے جس سے امید ہوتی ہے، اور ان کے لیے ماشاءاللہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جتنا یہ کرتے ہیں، حالانکہ سکسیز نہیں ہو پائے تھے اس میں لیکن پھر بھی کیا انہوں نے ماشاءاللہ، ہاں لیکن آپ سے بھی کہوں گا، صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن چونکہ فیلڈ میں یہ ہے محنت کر رہے ہیں اس لیے آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ محنت کرو، کوشش کرو۔ بہت سارے لوگ اس کے بیٹے اس کو بند کرو ذرا، مجھے کچھ باتیں بھی کہنی ہے، ہر بات ریکارڈ ہونا صحیح نہیں ہوتا یار، اس سے فائدہ بھی ہوتا مگر